اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب وقار، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جس مسئلے پہ بحث کرنی ہے، کیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ کچھ لوگ پلاسٹک کی ٹوپی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو لینا گوارا نہیں کرتے اور بے شمار باتیں بھی کرتے ہیں، صرف خود نہیں لیتے بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی ٹوپی آپ نہ لیا کریں، نماز نہ پڑھا کریں۔ تو کیا پلاسٹک کی ٹوپی لے کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، وقانا صلی اللہ علیہ وسلم یامر بستر الرأس فی الصلاۃ بالامامۃ او القلنسوۃ وینہی عن کشف الرأس فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سر کو امامہ یا ٹوپی کے ساتھ ڈھانپنے کا حکم کرتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے حضور منع فرماتے تھے۔ اب ان لوگوں کا کیا کریں جو نماز کے وقت سر پہ کچھ لیتے نہیں ہیں؟ یہ روایت ہے کشف الغمہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سر کو ڈھانپا کرتے تھے، امامہ یا ٹوپی لازمی لیتے تھے، ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ یا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب مطلق آپ نے امامہ اور ٹوپی کا حکم دیا ہے تو اگر کوئی امامے کے لیے کہے کہ فلاں کپڑے کا ہو فلاں کپڑے کا نہ ہو، یہ تو حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، یار یہ کون سا کلر آپ نے جناب وہ لے لیا ہے، اس کلر کا ہونا چاہیے، اس کلر کا ہونا چاہیے، اس کلر کا ہونا چاہیے۔ تو کلر کوئی سا بھی ہو، کپڑا کوئی سا بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یا ٹوپی جس مرضی کپڑے کی ہو، چمڑے کی ہو، پلاسٹک کی ہو، یہ تو نہیں نا حضور نے فرمایا پلاسٹک کی ٹوپی نہ ہو یا فلاں کی ٹوپی ہو تو فلاں کی نہ ہو، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو جب مطلق حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے، تو چاہے ٹوپی ہو یا امامہ ہو، امامہ جس مرضی کپڑے کا ہو، ٹوپی جس طرح کی مرضی ہو، کپڑے کی ہو، پلاسٹک کی ہو، چمڑے کی ہو، تو اپنی طرف سے یہ قاعدے لگانا کہ ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، کپڑے کی ہو، یہ سب کے سب دین کے اندر رکھنا ڈالنے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص پلاسٹک کی یا نائلون کی ٹوپی سے منع کرتا ہے تو وہ قرآن شریف یا پھر حدیث پاک سے ثبوت دے سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جی پلاسٹک کی ٹوپی نہیں پہن سکتے۔ جو بندہ آپ کو پلاسٹک کی ٹوپی پہننے سے روکے اس کو بتاؤ بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو؟ جب قرآن و حدیث ٹوپی کی تخصیص نہیں کرتے تو اس بندے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ٹوپی کی تخصیص کرے کہ ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ تو جب بھی کوئی بندہ آپ سے مسئلے پہ بات کر رہا ہو تو اس سے دلیل طلب کیا کریں، بھئی آپ جو بات بتا رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی دلیل بھی دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے نا، یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، اور یہ کتاب یہ ہم جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، کوٹ رادا کشن والی نہر والی مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یار وہاں سے ہم فتویٰ لے آئیں مفتی انوار انفی صاحب سے۔ تو یہ کتاب انہی کی لکھی ہے، یہ ہے فتوے، یہ مکمل فتاوے ہیں۔
جو انہوں نے اب لکھے ہیں یا جو ان کے والد عزیز صاحب نے لکھے تھے فتوے، جب بھی کوئی بندہ جاتا فتویٰ لینے کے لیے تو وہ فتویٰ اپنے پاس رکھ لیتے، جواب دے دیتے تھے، فتویٰ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور وہ فتوے جمع کر کر کے انہوں نے کتابیں بنائی ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے، یہ جو اب میں نے آپ کو بتایا، یہ کسی نے فتویٰ پوچھا تھا، کسی نے فتویٰ پوچھا تھا تو انہوں نے آگے جواب دیا، تو یہ میں نے اب آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں فتاوے ذکر کیے گئے ہیں، جس میں وہ نماز کے یا روزے کے ہر طرح کی اس کے اندر مسائل ہیں نا۔ تو یہ عام نہیں کتاب ہے بلکہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ایک نئے مسئلے پہ بحث ہوا کرے گی، روزانہ، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے آپ 5 منٹ 10 منٹ نکال دیا کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ مسئلہ سننا، سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ